السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویجو شارٹ لیکچرس۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیکچر نمبر 7۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا لیکچر نمبر 7 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ تو تو لیکچر نمبر 7 ہم نے اوپن کر لیا۔ لیکچر نمبر 6 تک تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسٹوڈنٹس سبسکرائب کر دیجیے آپ، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کے پاس آتا رہے۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 7 ہے ہمارا سوشل گروپس، معاشرتی گروہ۔ اب اس لیسن میں ہمارے اوور ویوز کیا رہیں گے؟ گروپ کے مختلف معنی، اس کے بعد سماجی گروپ کے 2 لوازم، اس کے بعد ہے سماجی گروپ کی اقسام، گروپ سائز، اور ایک نیا گروپ الیکٹرانک کمیونٹیز کا خروج۔ اب سب سے پہلے جو فرسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، ڈفرینٹ میننگز آف گروپ۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا کوئی جسمانی ذخیرہ گروپ جسمانی قربت کے سوا کچھ نہیں بانٹتا، یہ محض ایک جمع، ایک اجتماعیت ہے۔ پھر ان لوگوں کی تعداد جو کچھ مشترکہ خصوصیت کا اشتراک کرتے ہیں، جسے اکثر زمرے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب لوگوں کی تعداد جو بار بار چلنے کے کچھ منظم انداز کو شریک کرتے ہیں، یہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہو سکتا ہے جہاں لوگ آ کر کام کریں، تعلیم حاصل کریں اور کھیلیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی تعداد جو ایک ساتھ ممبرشپ اور بات چیت کا شعور رکھتے ہیں، سماجی گروپ کے 2 لازمی جز ہیں۔ اب معاشرتی تعامل اور رکنیت کا شعور۔ اب ایک معاشرتی گروپ 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں۔ اب انسان جوڑے، کنبے، دوستوں کے حلقوں، محلوں اور کام کرنے والی تنظیموں میں اکٹھا ہوتا ہے جو کچھ بھی بنتا ہے۔ اب ایک گروپ مشترکہ تجربات، معاشرتی تعامل کے ذریعے وفاداروں اور مفادات کے حامل لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ ہر فرد کے جو مجموعے کو معاشرتی گروپ نہیں کہا جا سکتا۔ اب آئیے کچھ دوسرے تصورات کو دیکھیں جو اکثر سماجی گروپ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر، اب پہلا جو زمرہ ہے، پہلا جو کیٹیگری ہے کہ عام حیثیت والے لوگ، جیسے خواتین، مسلمان، پاکستانی طلباء اور اساتذہ اور کارکن، وہ دوسروں کو بھی جان سکتے ہیں جو ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کراؤڈ، بھیڑ، افراد، ایک عارضی کلسٹر جو بالکل بھی بات چیت کر سکتا ہے، اس کے بعد یا نہیں کر سکتا، وہ بہت ہی عارضی ہیں، وہ بہت ہی ذاتی ہیں۔ یہ کلاس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے طلباء یا ریلوے پلیٹ فارم پر ٹرین کے منتظر افراد ہو سکتے ہیں۔ اب حالات میں تبدیلی بھیڑ کو معاشرتی گروپ میں بدل سکتی ہے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ٹائپس آف سوشل گروپس، معاشرتی گروہوں کے اقسام۔ اب پرائمری اور سیکنڈری گروپس۔ اب اس میں ہے کہ پرائمری گروپ ایک چھوٹے سماجی گروپ جن کے ارکان کی ذاتی اور پائیدار رشتوں کا اشتراک کریں۔ اب اسٹوڈنٹس آپ کو کویسچن آ سکتا ہے سوشل گروپس میں سے کہ جو سوشل گروپس کے جو ڈفرینٹ میننگس ہیں گروپس کے، وہ آپ ڈسکرائب کریں یا ٹائپس آف سوشل گروپ ڈسکرائب کریں۔ تو اس میں آپ نے بتا دینا ہے پھر پرائمری گروپ اور سیکنڈری گروپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پھر ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ، یہ سب کچھ ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا، اب جو ہے وہ بنیادی رشتوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تعلقات غیر رسمی، مباشرت، ذاتی اور کل ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہے جو ہمارا ثانوی گروپ، جو ہے سیکنڈری گروپ۔ اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑے اور جو ہے سماجی گروپ جن کے اراکین جو ہے وہ ایک مخصوص مفاد یا سرگرمی کا پیچھا ہے۔ اب بنیادی لوگوں کے جو گروہوں کے بالکل برعکس ان کے تعلقات ثانوی ہیں۔
اس طرح کے تعلقات میں کمزور جذباتی تعلقات اور ایک دوسرے کا بہت کم ذاتی علم شامل ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے ثانوی گروہ رسمی، غیر اخلاقی اور طبقاتی اور مفید ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ۔ اب ان گروپ اور آؤٹ گروپ کیا ہے، ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے ہمیں ادھر جو ہے تفصیلاً بتایا ہے، ڈیٹیل سے پورا۔ اب گروپ ایک ایسا سماجی گروپ ہے جو ممبر کی عزت اور وفاداری کا حکم دیتا ہے۔ اب جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا تعلق انہیں دوسرے ان میں سے باہر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے ہے تو اب جو دوسرے ہیں وہ باہر ہوں گے۔ اب ایک گروپ سے باہر گروپ کے سلسلے میں گروپ موجود ہے۔ اب جو آؤٹ گروپ، اب ایک معاشرتی گروپ ہے جس کی طرف کوئی مقابلہ یا مخالفت میں محسوس ہوتا ہے۔ اب جدید معاشروں میں ممبرشپ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے جس کی طرف کوئی مقابلہ یا مخالفت میں محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب آپ کو گروپس اور آؤٹ گروپس کا پتہ چل گیا کہ جو گروپس ہیں وہ ہے کہ وہ جو ایک ایسا سماجی گروپ ہے جو ممبر کی عزت اور وفاداری کا حکم دیتا ہے۔ میرے ضمیروں، مجھے لگتا ہے کہ میرا تعلق ہے انہیں دوسرے، اور اب ان میں سے باہر ہوں، ایک گروپ سے باہر گروپ کے سلسلے میں گروپ موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک لوگوں کا جو گروہ ہوگا وہ ایک گروپ ہے، اور اس سے علاوہ بھی باہر ایک لوگوں کا گروپ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اس کے بعد ہے آؤٹ گروپ۔ اب ایک معاشرتی گروپ ہے جس کی طرف کوئی مقابلہ یا مخالفت میں محسوس ہوتا ہے۔ اب جدید معاشروں میں ممبرشپ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب قومی اسمبلی میں ممبران کا انتخاب مختلف سیاسی جماعتوں کے ٹکٹوں پر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کیا ہے، ایک دوسرے سے باہر گروپ، لیکن الیکشن کے بعد وہ ایک گروپ یعنی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ اب ہے گروپ سائز۔ اب گروپ سائز کیا ہے؟ اب گروپ کے ممبروں کی بات چیت کرنے میں گروپ کا سائز اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب چھوٹے سائز کے گروہوں میں ممبران میں انتہائی گہرے رشتے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے گروہ کم مستحکم ہوتے ہیں۔ انتہائی جذباتی بات چیت کرنے والے دو افراد کے گروپ کو دیکھیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چھوڑ جاتا ہے تو اس گروپ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے دو ممبروں کے ساتھ ایک سماجی گروپ۔ اب جو ڈیارڈ ہے وہ دو گروپس کے ساتھ جو ہے ایک سماجی گروپ ہوتا ہے۔ اب ٹرائڈ ایک ایسا سماجی گروپ ہے جس میں 3 ممبر ہیں، یہ ڈیٹ سے زیادہ مستحکم ہے، اور جب گروہ 3 افراد سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ زیادہ مستحکم اور یہاں تک کہ متعدد ممبروں کے نقصان کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں اب گروپ کے سائز میں اضافے سے شدید ذاتی تعامل کو کم کیا جاتا ہے جو صرف چھوٹے گروہوں میں ہی ممکن ہے۔ اب ہے حوالہ گروپ، ریفرنس گروپ۔ ہم اپنے رویوں اور سلوک کا اندازہ کیسے کریں گے؟ اب اکثر ہم ایک ریفرنس گروپ، ایک ایسا معاشرتی گروپ استعمال کرتے ہیں جو تشخیص اور فیصلے کرنے میں ایک نقطہ حوالہ کا کام کرتا ہے۔ اب ایک نوجوان فرد دوسرے ساتھی کارکنوں کو اس طرح کے کام کے لیے دیے گئے انعامات کا موازنہ کر کے اپنے کام کے انعامات کا جو ہے اندازہ کر سکتا ہے۔ اب حوالہ دینے والے گروپس ماڈل ہو سکتے ہیں جو افراد کے لیے مثالی ہو سکتے ہیں۔ اب والدین اپنے بچوں کے لیے ریفرنس گروپ ہو سکتے ہیں۔ اب افراد جو ہے وہ ماڈل بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم انہیں حوالہ افراد کے طور پر بھی کہہ کر ایک استاد حوالہ فرد ہو سکتا ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں دقیانوسی تصورات۔ اب اس میں کیا ہے کہ یہ کسی دوسرے گروپ یا لوگوں کے زمروں کے گروپ جو شیئرڈ امیج ہیں، یہ ایک مبالغہ مطلب کہ موسٹلی زیادہ امیز وضاحت ہے جو کسی نہ کسی زمرے کے ہر فرد پر لاگو ہوتی ہے۔ ایسی تصاویر اقلیتی گروہ نوجوانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، پھر مزدوروں کے بارے میں ہو سکتی ہیں۔ اب دقیانوسی تصورات تعصب کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشرتی فاصلہ،
सोशल डिस्टेंस। अब सोशल डिस्टेंस क्या है? अब तआस्सुब का एक पैमाना मुआशरती फासला है, यानी लोग कितने करीब से किसी ज़ुमरे के मेंबरों के साथ बातचीत करने के को तैयार हैं। यह कुर्बत या कबूलियत की डिग्री है जो हम दूसरे ग्रोहों के बारे में महसूस करते हैं। अब नेटवर्क्स में क्या है कि एक नेटवर्क कमज़ोर माशरती ताल्लुकात का जाल है। ऐसे नेटवर्क के बारे में सोचें जो ग्रुप है जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो कभी कभार राब्ते में आते हैं, लेकिन जिनमें हदूद और ताल्लुक का जो है फैलता है। अब अक्सर बहुत एक्सपेंड एहसास नहीं होता। अब नेटवर्क सोशल वेब है जो बैरूनी हिस्स दूर तक पहुंच जाता है और इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। कुछ नेटवर्क ग्रुप बनने के करीब हैं, जैसा कि कॉलेज के फेलोज़ का भी है, जो ईमेल और टेलीफोन के ज़रिए ग्रेजुएशन के बाद राब्ते में रहते हैं। ठीक है, जैसे स्टडी के बाद में राब्ते में रहते हैं। उसके बाद है अब एक नया ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स का खरूज। ठीक है, जैसे कि अ न्यू ग्रुप एमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज़। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब 1990 की दहाई में टेक्नोलॉजी की वजह से एक मुकम्मल तौर पर नई किस्म के इंसानी ग्रुप ने इंटरनेट के ज़रिए अपना वजूद ज़ाहिर किया। ये वो लोग हैं जिनका एक दूसरे से रिश्ता है और जो खुद एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाला समझते हैं। अब जो इंटरनेट एक हज़ारों कंप्यूटर्स का एक सिलसिला है जो दुनिया भर में एक साथ मिला हुआ है। अब इंटरनेट पर खबरें और तकरीबन किसी भी काबिल फ़हम मौजू जो कम्युनिकेट ग्रुप नामी के हज़ारों इस्तेमाल जाल लोग हैं जो बातचीत का ये नया तरीका नई टेक्नोलॉजी से बाहर निकला है। अब इलेक्ट्रॉनिक मवासलात की नई शक्लें, जिन्हें बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे या साइबर स्पेस कहा जाता है। अब इसमें आप देख लें, ये जो दिया है, जो आपका हाईलाइट किया है ब्लैक, आपके जो ब्लैकिंग से ही, कि इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी ग्रुप की इस्तिलाह इस नई किस्म के ग्रुप की तरफ इशारा करना है ज़्यादा मुनासिब मालूम होती है, क्योंकि लोग बाकायदगी से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सोशल ग्रुप्स, ये हमारा जो लेसन कंप्लीट हो गया और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सा हमारा जो लेसन है और ये पूरा कोर्स ही बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो बस आप इसको अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, तो जो भी इसके आप डाउट्स अपने क्लियर कर लें, तो बस एक बार आपको समझ आ जाए तो ये बहुत आपका इजी लेसन है। तो इसमें तो आप अच्छे से अपने जो लेसन लेने के बाद हैंड आउट्स भी रीड कर लें, तो इंशाल्लाह आपका अच्छा सा ये लेसन भी रेडी हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।